ہور کالج سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، نظریں باہر کی جانب کیے ہوئے تھی۔ زامل آج بھی کالج نہیں آیا تھا، ہور اسی متعلق سوچ رہی تھی۔ جب نظر بک سٹور پر گئی، راشد بابا ہور نے فورا سے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ انہوں نے شیشے سے ہور کی جانب دیکھا۔ یہ کتاب لا دیں۔ بک سٹور سے ہور بیگ سے چٹ نکال کر راشد بابا کے سامنے کرتی کہنے لگی، جی چھوٹی بی بی ابھی لا۔ راشد بابا کہتے ساتھ فورا سے گاڑی سے اتر کر سٹور کی جانب بڑھ گئے۔ بند گاڑی میں اوپر سے ابایا میں موجود ہو کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اسی طرح گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی راشد بابا کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک کوئی لڑکا بائک پر آیا، ہور کے پاس بائک روکی اور اس کا بازو پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہور کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبرا کر کانپتے ہوئے لہجے میں اس شخص سے پوچھنے لگی جو نقاب میں موجود تھا۔ ابھی بتاتا ہوں، کہتے ساتھ وہ ہور کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھا کر ہور کا نقاب اتارنے لگا۔ ہور کی آنکھوں میں خوف ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے ہور غصے سے اس کا ہاتھ روکتی، اچانک ہور کے چہرے کی جانب بڑھتا ہاتھ کسی نے تھاما اور کوئی ہور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ ہور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور مکمل اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ہور زامل اسوقت آنکھوں میں سر بند لیے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھتے ہی گھبرا سا گیا تھا۔ زامل نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مار کر اس کا جبڑا ہلا دیا اور وہ لڑکھڑاتا زمین پر جا گرا۔ گاڑی میں بیٹھو، زامل سرد لہجے میں ہور سے کہنے لگا۔ ایک نظر ہور نے اسے دیکھا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زامل نے آگے بڑھ کر اس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ارسلان کو دیکھ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ارسلان تم ہمت کیسے ہوئی جان کو چھونے کی؟ ہاں، وہ اسے دیکھ گرم دماغ سے سرد لہجے میں کہتے ساتھ 6-7 مکے ایک ساتھ اس کے منہ پر جھڑ دیے۔ ارسلان کا منہ خون خون ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھی ہو یہ سب دیکھ ایک پل کے لیے گھبرا سی گئی۔ بول کس نے بھیجا تھا تجھے؟ زامل ارسلان کا گربیان پکڑے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا غصے سے غرایا۔ ارسلان کانپ رہا تھا، وہ زامل کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ ملک صاحب نے ارسلان گھبراتے اور خوفزدہ تاثرات سجائے کانپتے ہوئے بامشکل بول سکا۔ زامل نے جیب سے گن نکال کر اسے لوٹ کی۔ ہور گن ایک اچھل کر رہ گئی۔ زامل استو پٹ جاؤں تم؟ ہور فورا سے گاڑی سے نکل کر زامل کے سامنے آ کر بولتی ارسلان کو اشارہ کر گئی۔ زامل نے ہور کی جانب دیکھا اور ارسلان خوف سے لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھنے لگا۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ہور گن کی جانب نظریں کیے سرد لہجے میں سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگی۔ جان سے مارنے تمہیں کوئی چھوئے میری برداشت سے باہر ہے۔ زامل سرد لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں نظریں جمائے بولتا۔ ہور کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا۔ تبھی راشد بابا کتاب ہاتھ میں تھامے بک سٹور سے باہر نکلتے نظر آئے۔ زامل کو دیکھ پریشان ہوئے تھے۔ حاکم چودھری نے کس کام کے لیے رکھا ہے آپ کو؟ زامل غصے سے راشد بابا کی طرف دیکھ لفظ چبا کر بولا۔ راشد بابا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ راشد بابا کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بیٹھے گاڑی میں بابا ہو۔ راشد بابا کے بولنے سے پہلے زامل کو بتاتی کتاب ہاتھ سے لے کر راشد بابا سے بولی، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تمہیں کوئی الہام ہوتا ہے کہ ہو اب مصیبت میں ہے؟ ہو کتاب گاڑی میں رکھ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ زامل کے کندھے سے بھی تھوڑا نیچے آتی تھی۔ زامل کو وہ اسوقت بہت پیاری لگی تھی۔ زندگی میں تم جب بھی مصیبت میں ہوگی تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے ملک زامل نظر آئے گا۔ زامل سینے پر بازو باندھے اس کے چہرے کے قریب جھک کر گمبھیر لہجے میں سے بولا۔ ہو تھوڑا کنفیوز ہوتی پیچھے کی جانب کھسکتی گاڑی سے جا لگی۔ حفاظت شوہر کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے جواب دینے لگی۔ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو میں ہی تمہارا شوہر بنوں گا، اسے جواب دیتے ساتھ بن والا ہاں اس کی طرف کیا ہو کو ڈرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ زامل نے گن جیب میں رکھے۔ ہو نہ اپنے تاثرات نارمل کے شوہر بن کر کیا کرو گے؟ ہور نے آئیبرو اچکائے اس سے سوال کیا تھا۔ زامل اپنے لب اس کے کان کے قریب لایا۔ رومینس زامل شوخیہ لہجے میں اسے جواب دینے لگا۔ جواب سنتے ہی ہور کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا، ایک نمبر کیوں 2 نمبر ٹھرکی آسان ہو تم ہو اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے جواب دیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہور نے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنیں ترتیب میں کی تھی۔ ہائے! زامل باہر کھڑا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا کر اس پر نظریں جمائے کہنے لگا چلیں۔ وہ زامل کی طرف نہ دیکھتی راشد بابا سے کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سڑک پر گرا گئے۔ زامل اسے جاتا دیکھ خود بھی چلا گیا۔ حویلی میں زامل کا ذکر مت کیجیے گا، ہور راشد بابا کی جانب دیکھ انہیں حکم دینے والے انداز میں بولی، جس پر وہ خاموشی سے بس اس بات میں سر ہلا گئے۔ دادا زامل حویلی میں قدم رکھتے ہی ملک شہراز کو غصے سے آواز دینے لگا۔ وہ لان سے اندر کی جانب آئے اور زامل کو دیکھ مسکرائے۔ کیا ہے یہ آپ نے؟ ملک شہراز کو دیکھتے ہی وہ فورا تیزی سے اس طرف بڑھ کر پوچھنے لگا۔ ملک شہراز کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا؟ وہ پریشانی سے زامل کو دیکھ پوچھنے لگے جو اس وقت بہت غصے میں تھا۔ آپ نے حاکم چودھری کی پوتی کے ساتھ غلط کروانے کی کوشش کی ہے؟ زامل انہیں دیکھتے ہوئے سرد لہجے مونچھوں پر تاؤ دیتا پوچھنے لگا۔ ہاں، کیا تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ملک شہراز بھی لہجے میں سختی لیے اسے دیکھ پوچھنے لگا۔ دادا ہماری دشمنی حاکم چودھری سے
اس کے خاندان کی عورتوں سے نہیں، آپ اس کے ساتھ غلط کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ زامل اپنے لہجے میں موجود سرد پن کم کیے ملک شہراز کو بتانے لگا، دشمنی حاکم چودھری سے ہے تو سمجھو پورے خاندان سے ہے۔ وہ فورا سے غصے سے چلا کر کہنے لگا۔ زامل نے انہیں دیکھا اور اسباب میں سر ہلا دیا۔ آپ کا ہر ایک اصول فیصلہ ہو سر آنکھوں پر، لیکن اگر کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یاد رکھیے گا۔ زامل سر نگاہوں سے مہک شہراز کو دیکھ سر ہلاتا، ہر لفظ چبا کر کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ آج پہلی بار زامل نے ملک شہراز سے اس قدر بدتمیزی سے بات کی تھی۔ زامل کا لہجہ انہیں شدید تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اور حویلی میں داخل ہوئی تو حاکم چودھری، دراب چودھری اور جبران چودھری کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا۔ گڑیا آنے میں دیر کیسے ہو گئے؟ حاکم چودھری ہور کو آتا دیکھ فورا سے پوچھنے لگے۔ ہور نے ان کی جانب دیکھا۔ دادا وہ کتاب لینی تھی مجھے، بس اسی وجہ سے۔ ہور فورا سے کتاب دکھاتے ہوئے تھوڑا گھبرا کر جواب دینے لگی۔ حاکم چودھری اسبات میں سر ہلا گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہور ہمیشہ کی طرح ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ بیٹھتے فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ ایک دم فٹ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتے ہوئے بتانے لگے، جس پر وہ بھی مسکرا دی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ فریش ہو کر جاؤ، کھانا لگ رہا ہے۔ ہاجرہ بیگم اسے جاتا دیکھ فورا سے کہنے لگے، جس پر ہور نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فریش وغیرہ ہو کر چینج کرتی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ چینج وغیرہ کر کے کھانے کے لیے ڈائننگ ایریا کی طرف چل دی۔ ہور ڈائننگ ایریا پر آئی تو ہاجرہ بیگم اور ازقہ دونوں کھانا لگا رہی تھی۔ ہور نے کرسی سنبھال لی۔ آہستہ آہستہ گھر کے سبھی لوگ آ گئے اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے۔ زاہد جو سکول کے ساتھ خالی پلاٹ پڑا ہے وہ بھی میری ہور کے نام کر دو۔ حاکم چودھری کھانا کھاتے ہوئے زاہد کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ سب نے حاکم چودھری کو دیکھا۔ دادا میرے نام پہلے ہی 5 زمینیں اور 2 پلاٹ ہے، اب یہ کیوں؟ ہور فورا سے حاکم چودھری سے شکوہ کرتی منہ بنائے بولی، میں خوشی سے آپ کے نام کر رہا ہوں۔ حاکم چودھری فورا سے ہور کو بتانے لگے، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے دادا۔ زاہد حاکم چودھری کو جواب دیتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک نظر ازقہ پر گئی جو اس وقت صرف کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اسے دیکھ زاہد کے لب مسکرا دیے تھے۔ دادا آدم نے کھانے کی ٹیبل پر حاکم چودھری کو پکارا۔ حاکم چودھری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دادا میں آپ کا یتیم بچوں والا ادارہ سنبھالنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ آدم نے حاکم چودھری سے اجازت لینے چاہی۔ حاکم چودھری سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ ہور ازقہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ازقہ نے ہور کو دیکھا، لگ نہیں رہی۔ ازقہ فورا سے کہنے لگی۔ ہور بھی مسکرا دی اور ازقہ بھی مسکرا دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر یہ ذمہ داری نبھانا بھی۔ آدم حاکم چودھری مسکرا کر آدم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ دراب چودھری کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جی بالکل دادا شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے فورا سے کہنے لگا اور دراب چودھری کو دیکھا جو دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو شاباش دے رہے تھے۔ ہور کمرے میں بیٹھی آج کا واقعہ سوچ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی جس سے وہ خود ہی انجان تھی۔ ارسلان تم ہمت کیسے ہوئی جان کو چھونے کی؟ ہاں تمہیں کوئی چھوئے میری برداشت سے باہر ہے۔ زندگی میں جب بھی مصیبت میں ہوگی تمہاری حفاظت کے لیے ملک زامل تمہیں نظر آئے گا۔ اور اس کے کہے گئے فاسٹوں پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، اکیلے میں کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ ازقہ کمرے میں آتے ہوئے اسے سوچوں میں گم دیکھ اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ ہور فورا ہوش میں آئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہور اسے دیکھ فورا سے سٹپٹاتی کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینے لگی، سم تھنگ۔ ازقہ اسے چھیڑتے ہوئے مزے سے کہنے لگی۔ ہور بیڈ سے اٹھ کر دیکھنے لگی۔ نتھنگ فورا سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بنا بولی۔ مسکرا دی، میں خود ابھی کنفیوز بجو، جیسی ہی سمجھ آئے گی بتاؤں گی آپ کو۔ ہور اسے دیکھ سنجیدگی سے اسے کہنے لگی، جس پر ازقہ ہلکا سا مسکرا دی، سب بہتر ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ازقہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی۔ ہور اس کے گلے سے لگ گئی۔ ازقہ اوپر کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ زاہد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ ازقہ قدم روک گئی تاکہ وہ گزر جائے۔ زاہد نے اسے دیکھا، کہاں سے آ رہی ہوں؟ زاہد ہاتھ میں موجود کاغذ جیب میں ڈالتا اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ ہور کے روم سے ازقہ اسے فورا سے جواب دینے لگی۔ زاہد سر کو خم دے گیا، ویسے میں نے پہلی نن بھابھی دیکھی ہے جن کی اس قدر بنتی ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھے شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ ازقہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، بس آپ نظر نہ لگا دیجیے گا۔ ازقہ بھی سینے پر بازو باندھے مسکرا کر اسی کے انداز میں کہنے لگی، نظر تو ہماری آپ کی خوبصورتی پر لگ سکتی ہے۔ زاہد گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے کہنے لگا، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جبران وہاں سے گزر رہا تھا، نظر دونوں پر گئی۔ کھانستے ہوئے وہ بولا۔ ازقہ گھبرا کر فورا دور ہوتی اوپر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ زاہد نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاہد نے آئیبرو اچکائے، جبران نے بھی آئیبرو اچکائی تھی۔ کام وام نہیں ہے تمہارے پاس؟ زاہد اسے خود کو دیکھتا پا کر فورا سے کہنے لگا، جس پر جبران ہنستے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اوہ یعنی فل ہیرو والے میرے بھائی نے انٹری دی، تھوڑا تو پگلی ہوگی۔ شہریار اور زامل ڈیرے پر موجود تھے۔
زامل نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ پگلی مکمل پگھل گئی۔ زامل مسکرا کر شہریار کی جانب دیکھ کر بتانے لگا۔ شہریار بھی مسکرا دیا، مطلب ہیرو بننا کام آ گیا۔ شہریار اس کے کندھے پر سر رکھے کہنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا اور جھٹکے سے کیا مجھے تمہارے لیے لڑکی کا انتظام کرنا ہوگا؟ زامل اسے دیکھ فورا سے کہنے لگا۔ شہریار نے فورا دانتوں کی نمائش کی۔ سچی کب؟ شہریار فورا سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر زامل اٹھا، ابھی مجھے جان کام سے وہ اسے ہاتھ ہلاتے کر کہتا چلا گیا اور شہریار منہ بنا کر رہ گیا۔ ہور کچن سے باہر نکلتی اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تبھی آدم اس کے سامنے آیا۔ ہور نے اپنے بڑھتے قدم روکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہور سرد لہجے میں غصے سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر آدم کے لب مسکرائے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ اسے ہوش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور کی چہرے پر مزید سختی در آئی۔ اپنے دل کو قابو میں رکھو آدم چودھری، ورنہ بھول جاؤں گی کون ہو تم۔ یاد رکھنا ہورے جان جو کہتی وہ کر کے دکھاتی ہے۔ ہور غصے سے سرد نگاہوں سے لفظوں پر زور دیتے اسے بولتے ساتھ سائڈ سے گزر گئی۔ ساری آکڑ ختم کر دوں گا، ایک دفعہ میری ہو جاؤ بس تم۔ آدم اسے جاتا دیکھ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے دل میں کہنے لگا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہور کافی کا مگ لیے بیلکونی کی جانب بڑھی اور کھڑکی کھولی تو نظر سامنے کھڑے شخص پر گئے۔ اسے دیکھتے ہی ہور کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ اگلے ہی پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بس اتنا ہی غصہ تھا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں گھمائے اس سے مخاطب، جس پر زامل کے لب مسکرائے۔ ہاں تمہیں دیکھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ زامل سینے پر بازو باندھے اس کے تھوڑا پاس آتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، وہی سستے عاشقوں والی باتیں کرنا۔ ہور منہ بنا کر اسے بولتی اپنی مسکراہٹ ضبط کیے، کافی کب ماں لبوں سے لگا، کتنا آزمانا ہے مجھے جان کے دو، تم بھی پیار کرتی ہو۔ وہ کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھے ہور کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں بولا، یہ کس نے کہا تمہیں؟ ہور اپنے تاثرات نارمل رکھتی آئیبرو اچکائے اس سے بدلے میں پوچھنے لگی، تمہارے سیاہ آنکھوں نے؟ زامل گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر جواب دے گیا۔ ہور اس کے جواب سے کنفیوز ہوئی۔ تمہاری سیاہ آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر اپنی براؤن نظریں جمائے بتانے لگا۔ ہور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، تم واقع مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہور زامل کی آنکھوں میں دیکھتے خود بخود ہی یہ سوال نکال گئی، میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو آنکھیں پڑھ لو۔ زامل نے فورا سے سادہ سا اسے جواب دیا۔ ہور ہمیشہ کی طرح اس کے جواب سے متاثر ہوئی، مگر ظاہر نہیں کیا مجھے آنکھیں نہیں پڑھنی آتی؟ ہور فورا سے نظریں چراتی معصومیت سے جواب دے گئی، اور اس کی معصومیت پر وہ زامل کو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں اسے سچ مان لو جان۔ زامل ہور کے ہاتھوں ہر ہاتھ رکھتا اسے پیار سے کہنے لگا۔ ہور کے جسم میں کرنٹ سا لگا، جھٹکے سے اپنے ہاتھ نکالتی وہ پیچھے ہوئی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہور کہتے ساتھ کھڑکی بند کرتی اندر آ گئی اور اپنی غائب ہوتی حالت کو ٹھیک کرنے مانگ گئی۔ زامل خود سے کہتے ساتھ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مسکراہٹ صرف ہور کو دیکھ کر ہی چہرے پر نمودار ہوتی تھی۔ ملک زامل کے دل میں ہور کی ایک ہی الگ ہی جگہ تھی، جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ ہور بیڈ پر آ کر بیٹھی اور زامل کے متعلق سوچنے لگی، مگر اچانک ذہن میں خاندانی دشمنی وغیرہ یاد آئی۔ نہیں ہور تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بول رہی ہو دادا کے دشمن ہیں؟ نہیں مت سوچے ایسا۔ ہور اچانک اپنی سوچ جھٹک کر فورا سے خود سے کہنے لگی، بس سٹیز پر دھیان دو، پیار ویار وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ خود کہتی ہو تم اور اب وہی کرنے جا رہی تھی۔ ہور خود سے باتیں کرتی خود کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک زامل کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے الجھے ہوئے لہجے میں بولی، ہور جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے، اس لیے بہتر ہے ایسا کچھ مت سوچو اور سو جاؤ۔ ہور خود کی سوچ اور خود سمجھاتے ہوئے گہرا سانس لیتی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ کالج کی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ نوال کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھی جب نظر زامل پر گئی، جو ہمیشہ کی طرح پرسکون سا گاڑی سے پشت ٹکائے ہوئے تھے۔ نظر جیسے ہی اس پر گئی لب مسکرا دیے اسے دیکھتے ہی ہور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تم یہی رکو میں آئی؟ ہور کہتے ساتھ کتابیں اور بیگ رکھ کر زامل کی جانب بڑھنے لگی۔ گارڈ نے اسے روکنا چاہا، جس پر وہ خاموشی سے بس ہاتھ کے اشارے سے روک گئے۔ گارڈ خاموش ہو گیا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو زامل میری بات؟ ہور اس کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہوئے سینے پر بازو باندھے سنجیدہ سی بولی۔ زامل سیدھا ہو کر آئیبرو اچکائے اسے دیکھنے لگ گیا۔ اگر دادا یا لالا کو معلوم ہو گیا نہ تمہارا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ ہور اسے خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، مجھے پرواہ نہیں، تم بتاؤ تمہیں محبت ہے مجھ سے ہمیشہ کی طرح؟ زامل نے صاف لفظوں میں اس سے پوچھنا چاہا۔ ہور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جواباً خاموش رہی نہیں۔ ہور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے جواب دیا۔ زامل کے لب مسکرا دیے، جھوٹ نہیں بولا جاتا تم سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ڈائریکٹ براؤن گہری آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے کہنے لگا، جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے، سمجھے؟ ہمارے خاندانوں کے بیچ جس قدر دشمنی ہے نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بہتر یہی ہے تم میرا خیال ذہن سے نکال دو۔ ہور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی ہے
اس کی سزا ہم دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیں؟ ایک دفعہ بولو، مجھے یقین جانو سب کا مقابلہ کر لوں گا۔ زامل اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہور نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں دادا کو بدقلبی دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں پیار ویار میں یقین نہیں رکھتی، تم بس جاؤ، راشد بابا آتے ہی ہوں گے۔ ہور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی لہجے میں مشکل سے سر پن لیے اس سے کہنے لگی، ایک بات یاد رکھنا جان، تمہیں بننا صرف اور صرف زامل کا ہے، اور میں تمہیں ہر حال میں اپنا بنا کر رہوں گا۔ زامل اس کے چہرے کے قریب چہرہ آئے، اسے دیکھ بھرے لہجے میں بولا۔ ہور اسے دیکھ رہی تھی۔ زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ ہور سینے پر بازو باندھے آئیبرو اچکائے اس سے کہنے لگی۔ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زبردستی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگا۔ کیا کرو گے؟ ہور سنجیدگی سے اسے دیکھ پوچھنا لازمی سمجھنے لگی۔ اگر آج میں چلا گیا، یقین جانو شکل کیا تم میری آواز کو بھی ترسو گی؟ بہتر ہے سوچ لو۔ زامل اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ آنکھوں میں گلاسز لگائے مڑ گیا۔ ہور اسے دیکھنے لگی۔ جان سوچ لو۔ وہ مڑ کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس کی آنکھوں میں پریشانی صاف آیا تھی، اور قدم گاڑی کی طرف بڑھانے لگا۔ گراؤنڈ میں کھڑی نوال خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ زامل ہور اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ فورا سے پکارنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی کہی باتیں ہور کو پریشان کر گئی۔ زامل کے لب مسکرا دیے اور اس نے مونچھوں پر تاؤ دیا اور مڑ کر دیکھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ ہور اس کے پاس آ کر اسے دیکھ ناامید سی کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، پیار کرتی ہو یا نہیں؟ زامل اس کی طرف رخ کرتا اپنے مطلب کی بات پوچھنے لگا۔ ہور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا گئی۔ مجھے جواب دینے کے لیے وقت چاہیے، وہ نظریں جھکائے اسے بولی۔ زامل کے چہرے پر سرد تاثرات سج گئے۔ کتنا؟ زامل نے فورا سے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 2 دن، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زامل اسبات میں سر ہلا گیا۔ 2 دن ہیں؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، ورنہ میری آواز کو بھی ترسو گی۔ زامل اسے دیکھ کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے کتنے مشکل مرحلے پر کھڑا کر گیا۔ ایک طرف دادا تو دوسری طرف اس کا پیار تھا۔ تبھی راشد بابا بھی آ گئے۔ ہور جو سوچوں میں گم کھڑی تھی، گاڑی دیکھ اندر کی طرف بڑھی۔ جب نظر نوال پر گئی جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں بتاؤں گی، ہور اسے بس یہی بولتی اپنی چیزیں لیتی چلی گئی۔ کالج سے لے کر حویلی تک کا سفر اس نے زامل کی باتیں جو سوچ سوچ کر ہی گزار دیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو سب سے زیادہ بے بس سمجھ رہی تھی۔ وہ حویلی آتے ہی خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاجرہ بیگم کی نظر اس پر گئی۔ ہور طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاجرہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی اماں، ہور مختصر سا جواب دے گئی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ آج اتنی خاموشی سے داخل ہوئی ہو، کھانے کا بھی نہیں بولا؟ وہ لہجے میں پریشانی سجائے اسے کہنے لگی۔ ہور کے لب مسکراتی، بس نیند آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاجرہ بیگم کو تسلی دیتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کمرے میں آتے ہی چینج وغیرہ کرتی ہو کچھ دیر سونے کا ارادہ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر سکون چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ پلیز نیند آ جائے، کہتے ساتھ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زامل کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ زامل اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ملک شہراز اس کے کمرے میں آئے تھے۔ میرے اکلوتے بیٹے اور بہو کو اس ابرار چودھری نے ختم کیا تھا۔ ملک شہراز بھی تصویر پر نظریں مرکوز کیے بولے۔ زامل نے ان کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا تھا؟ انہوں نے زامل اداسی لہجے میں ملک شہراز سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں معلوم مجھے بھی، ملک شہراز بھی لہجے میں افسردگی سجائے بتانے لگے، مگر تم بے فکر رہو، اس کے لیے معاف میں انہیں کبھی نہیں کروں گا، برباد کر کے رہوں گا۔ ملک شہراز لہجے میں نفرت لیے سرخ نگاہوں سے بولے۔ بدلہ تو لیا آپ نے، اس شخص کو ختم کر دیا جنہوں نے مارا تھا۔ وہ ملک شہراز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ میرا اکلوتا بیٹا جو مجھے میری جان سے عزیز تھا، اسے مجھ سے دور کیا اتنی آسان سزا تو نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں ہر لفظ چباتے ہوئے کہنے لگے۔ زامل خاموش رہا تھا اور ملک شہراز اس کے کمرے سے چکے گئے۔ ہور اس وقت اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ افف زامل کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہور اچانک سے کتاب سے نظریں ہٹائے منہ بسور کر خود سے بولتی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا رشتہ بن گیا ہے تم اچانک سے اچھے لگنے لگے ہو، قریب آنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے متعلق سوچتی لبوں پر مسکراہٹ سجائے خود سے بولی تھی، لیکن دادا اور خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہم دونوں کا ایک ہونا ناممکن ہے۔ وہ اچانک سے سوچ کا زاویہ بدلتی سر جھٹک کر اداس لہجے میں بولی۔ دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی ہے، اس کی سزا ہم دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیں؟ ایک دفعہ بولو، مجھے یقین جانو سب کا مقابلہ کر لوں گا۔ ہور زامل کے کہے گئے الفاظ یاد کرنے لگی کہ تو ٹھیک رہا تھا، وہ ہور خود سے کو ہی بتانے لگی۔ صحیح کہہ رہا ہے، وہ ہے نہ دادا ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے لیے مان جائیں گے، اور زامل کہہ تو رہا ہے وہ سٹینڈ لے گا۔ ہور خود سے سوچتی فیصلہ کرنے والے انداز میں بولی۔
آئی لو یو ملک زامل، وہ مسکرا کر خود سے اقرار کرتی شرما دی۔ چھوٹی بی بی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ آپ کو ملازمہ دروازے پر دستک دیتی پیغام بتاتی چلی گئی اور ہور کتاب بیڈ پر رکھتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہاجرہ بیگم اور دراب، مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، حاکم چودھری جی روابدار آواز نے ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی توڑی تھی اور سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی ابا، ہاجرہ بیگم اور دراب چودھری فورا سے بولے۔ سب لوگ بھی حاکم چودھری کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہفتے میں ازقا اور زاہد کا نکاح کروا دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ دونوں کو اعتراض نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے باری باری دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگے۔ ازقا اور زاہد کے لب مسکرا دیے تھے۔ ہور نے ازقا کی جانب دیکھا اور اسے تنگ کرنے لگی۔ نہیں ابا جان، بہت اچھا فیصلہ ہے، یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، دراب چودھری فورا سے جواب دے گئے، جس پر حاکم چودھری مسکرا دیے۔ مجھے بھی نہیں ابا جان، ہاجرہ بیگم نے بھی جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ زاہد اور ازقا نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں جگہ بیٹھ مس ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو فنکشن آیا، ہور خوشی سے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر حاکم چودھری مسکرا دیے اور پھر سب لوگ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ہور کافی کا مگ لیے بیلکونی میں موجود تھی، مگر زامل آیا تھا۔ تبھی ہور کو وہ نظر آیا جو سینے پر بازو باندھے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہور کی پلکیں خود بخود جھک گئی اور دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ بہت ہی فارغ ہو، ہور نظریں جھکائے اسے دیکھے بغیر منہ بنائے بولی۔ زامل کھڑکی کے پاس آیا ہے نا، میری زندگی کا سب سے اہم کام تمہیں دیکھنا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے اسے جواب دینے لگا۔ ہور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ بات ہے، سیکھتے کہاں سے ہو؟ اور فورا سے آئیبرو اچکائے پوچھنے لگی، جس پر زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب کسی کو پیار ہوتا ہے نہ کسی سے تو یہ باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ زامل اسے ہمیشہ اپنے جواب سے متاثر کر گیا۔ ہور مسکرا دی، کچھ سوچا؟ اب کی بار سوال زامل کی طرف سے آیا۔ ہور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، ہور اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ زامل اس کے معصوم سے جواب پر مسکرا دیا، سوچو وقت ہے۔ وہ اسے بس یہی جواب دے سکا۔ ہور نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہور نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ زامل فورا نفی میں سر ہلا گیا۔ ملک زامل ڈرانے والوں میں سے ہے، ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیے مغرور سے لہجے میں بولا۔ اس کے جواب پر وہ خاموش رہی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے، ہور اسے کہتے ساتھ کھڑکی بند کرنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ، وہ اسے ویسے کھڑا دیکھ کہنے لگی۔ زامل نے ایک نظر سے دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ ہور نے مسکرا کر کھڑکی بند کر لی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ ملک شہراز ٹہلتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگے۔ ملازم نے سن کی طرف دیکھا۔ بڑے صاحب، فیکٹری جلا دیں، یاد ہے 4 مہینے پہلے آپ کے پلاٹ پر آگ لگی تھی؟ حاکم چودھری نے ہی لگوائی ہوگی۔ ملازم فورا سے انہیں مشورہ دینے لگا، جس پر ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ مشورہ اچھا ہے، وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا دیا۔ اس متعلق سوچا بھی جا سکتا ہے اور جلد از جلد اس کام کو سرانجام بھی دینا ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولے، جس پر ملازم سر کو خم دے گیا۔ تم اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہو آدم۔ دراب چودھری مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ بس اب دیکھتے جائیں، مگر ہور سے شادی ہوگی نہ میری؟ آدم فورا سے دراب چودھری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس کا وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا۔ بالکل ہوگی، اصل خزانے کی چابی تو وہی ہے میرے بیٹے۔ دراب چودھری مسکرا کر اسے بولے۔ آدم بھی مسکرا دیا۔ بس ہم دونوں کو اپنے اپنے کاموں کو بہترین کرنا ہے، پھر کامیابی ہماری ہی۔ وہ اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے بتانے لگے۔ بالکل ابا، وہ ان کی بات کی حامی بڑھتا کہنے لگا۔ دراب چودھری وہاں سے چلے گئے اور وہ ہور کے متعلق سوچنے لگا۔